ورفعنا لك ذكرك کہ اس کا آیا ہے الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله تعالى محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد نے آئے، قرآن بھی دیا، تلوار بھی دی، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، جینوں کے طریقے سمجھائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا 26واں پارہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 19 کا ابتدائی حصہ اور 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں دو دعوے فرمائے ہیں۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 19 میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فرما کر دعویٰ فرمایا کہ میں رب ہوں، اور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں محمد الرسول اللہ فرما کر دعویٰ فرمایا کہ حضور میرے نبی ہیں۔ پہلی آیت میں دعویٰ ہے ربوبیت خدا کا، دوسری آیت میں دعویٰ ہے نبوت مصطفیٰ کا۔ پہلی آیت میں عقیدہ توحید ہے، دوسری آیت میں عقیدہ نبوت ہے۔ یہ دو دعوے ہمارے دو عقیدوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ دنیا جہان کے عقل مندوں کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، کسی بھی دعویٰ کی صداقت اور دعویٰ کی سچائی وہ دلیل یا گواہوں پر موقوف ہوا کرتی ہے۔ اگر دلیل ہو تو دعویٰ ثابت ہوتا ہے، اگر دلیل نہ ہو تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ میں آپ کی خدمت میں سامنے بیٹھ کر کہوں میرا دعویٰ ہے کہ موبائل میرا، آپ پوچھیں گے اس کی دلیل، میں بتاؤں گا میں نے فلاں تاریخ کو فلاں دکاندار سے خریدا، یہ میرے پاس اس کا ڈبہ، یہ میرے پاس اس کا چارجر، یہ میرے پاس اس کی رسید ہے۔ اس کا معنی یہ کہ میں اپنے دعوے میں سچا اور یہ چیز میری ہے۔ اگر میرے پاس کوئی چیز بھی موجود نہیں، نہ میرے پاس دلیل ہے، نہ میرے پاس کاغذات ہیں، نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے، تو یہ دعویٰ محض دعویٰ ہوگا،
اس میں کوئی صداقت اور حقانیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رب، حضور میرے نبی اور رسول۔ سوال یہ ہے خدا کی ربوبیت پر دلیل کیا ہے؟ آمینہ کے لال کی نبوت اور رسالت پر دلیل کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں خدا کی ربوبیت پر، اللہ کے موجود ہونے پر سب سے بڑی اور مضبوط دلیل خدا کی ذات اور خدا کی صفات ہیں۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر سب سے بڑی دلیل اور مضبوط دلیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ عقل کو استعمال کر کے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرے گا، دنیا کے نظام کے مستحکم ہونے میں غور کرے گا، وہ خدا کی ربوبیت کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تعصب اور ضد کی اینک اتار کر میرے پیغمبر کی شخصیت اور ذات کو دیکھے گا، میرے نبی کی صفات کو دیکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبوت کی صداقت کو مانے بغیر وہ بھی نہیں رہ سکے گا۔ اللہ کی ذات اور صفات، خدا کی ربوبیت کی دلیل، آمینہ کے لال کی ذات اور صفات، حضور کی نبوت اور رسالت کی دلیل، زمین کا بن جانا، پھر اس کا چلتے رہنا، آسمان کا بن جانا، پھر اپنے مقام پر رک جانا، سورج کا نکلنا اور وقت مقررہ پر اپنی منازل طے کر کے غروب ہونا، یہ دلیل ہے کہ کوئی ذات اسے چلانے والی جسے اللہ اور خدا کہتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی، آپ کی مکمل سیرت، اللہ کے نبی کا وجود اطہر، پھر اس وجود اطہر کا کامل اور مکمل ہونا، اس وجود اطہر کا باکمال ہونا، یہ دلیل آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور کی بذات اقدس آپ کی نبوت کی دلیل کیسے ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں ما تواتر من احوالہ قبل النبوۃ، اللہ کے نبی کی ولادت سے لے کر 40 سال کی عمر تک نبی کی زندگی پڑھو گے تمہیں سمجھ آئے گی حضور اللہ کے نبی ہیں۔ وحالت دعوتی، اللہ کے نبی کا اعلان نبوت فرمانا، پھر اپنے موقف پر ڈٹ جانا، یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی۔ وبعد تمامیہا، ایک وقت کا آنا، نبی کے دین کا پوری دنیا میں پھیل جانا، اللہ کے نبی کا پھر بھی اخلاق کریمہ کا مظاہرہ فرمانا، یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی۔ وَأَخْلَاقِهِ الْعَظِيمَةِ، میرے نبی کا کمالات کا جامع ہونا، کمالات کا منبع اور سرچشمہ ہونا، یہ بھی دلیل ہے آپ اللہ کے نبی۔ وَأَحْكَامِهِ الْحِكْمِيَّةِ، میرے نبی کی شریعت کا اعتدال پر مبنی ہونا، افراد اور تفرید سے خالی ہونا، کمی اور بیشی سے محفوظ ہونا، یہ بھی دلیل ہے آپ اللہ کے نبی۔ وَإِقْدَامِهِ حَيْثُ تَحَجَّمَ الْأَبْطَالُ، اللہ کے نبی کا تنہا میدان میں چلے جانا، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی دلیل ہے آپ اللہ کے نبی۔ الغرض، اللہ کے نبی کی ولادت سے لے کر بعثت تک، بعثت سے لے کر ہجرت تک، ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک، فتح مکہ سے لے کر نبوت کی رحلت تک، میرے پیغمبر کی مکمل زندگی آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل۔ اگر اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت پر کائنات کی کوئی دلیل نہ بھی ہوتی، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میرے نبی کا وجود اطہر ہی نبوت کی دلیل ہے۔ اور یہ بات فقط امام غزالی کی نہیں،
اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو میری ربوبیت اور اپنی صداقت کی دلیل تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی۔ اللہ کا اپنے نبی کے وجود اطہر کو برہان فرمانا، اس بات کی دلیل حضور اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ امام غزالی کی دلیل کی تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہوں گا تاکہ مقام نبوت بھی سمجھ آئے، آج کا عنوان بھی مجھے اور آپ کو سمجھ آئے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، میرے نبی کی نبوت پر نقلی اور عقلی دلائل موجود ہیں، لیکن اگر کچھ بھی نہ ہوتا وجود نبوت ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ اگر میرے نبی کی صداقت پر کائنات کی کوئی دلیل بھی موجود نہ ہوتی، میرے نبی کا جسم اطہر ہی آپ کی نبوت کی دلیل تھا۔ کیا معنی؟ فرمایا ما تواتر من احوالہ قبل النبوہ، میرے نبی کی ولادت با سعادت، میرے نبی کا بچپن اور لڑکپن، میرے نبی کی جوانی، میرے نبی کا ملک شام کا سفر کرنا، میرے نبی کی امانت اور دیانت، میرے نبی کی صداقت، 40 سال یوں گزارنا، 40 سال کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر کا اہل مکہ کو جمع فرمانا اور پوچھنا، مکہ والو لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میری مکمل زندگی تمہارے سامنے، بتائیے میری زندگی کیسی؟ اہل مکہ کا یک زبان ہو کر میرے نبی کو صادق اور امین فرمانا، اہل مکہ کا یک زبان ہو کر میرے نبی کی صداقت اور دیانت کی گواہی دینا، کسی فرد اور بشر کا میرے نبی کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکنا، میرے نبی کا معصوم ہونا، یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی۔ وحالت دعوتی، پھر 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کا اہل مکہ کو 2 عقیدوں کی طرف بلانا، لا الہ الا اللہ خدا کی ربوبیت، محمد الرسول اللہ اپنی نبوت اور رسالت، اہل مکہ کا اللہ کے نبی کو ستانا، اہل مکہ کا اللہ کے نبی کو تکلیف دینا، اہل مکہ کا اللہ کے نبی پر ظلم و ستم کرنا، اہل مکہ کا نبوت کے راستے میں کانٹے بچھانا، اہل مکہ کا نبی کی عبادت کے وقت تالیاں اور سیٹیاں بجا کر استہزاء کرنا، اہل مکہ کا نبوت کے خون کو گرانا اور اللہ کے نبی کا یہاں تک فرمانا، مکہ والو اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دو اور یہ کہو کہ میں خدا کی ربوبیت اپنی نبوت کی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤں، سن لو میں دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنی دعوت سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ برادری ایک طرف، خاندان ایک طرف، قوم اور قبیلہ ایک طرف، اس کے باوجود میرے نبی کا یوں ڈٹ جانا، یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی۔ وبعد تمامیہا، اللہ کے نبی کا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، پھر کچھ عرصے بعد پیغمبر کا فاتح بن کر واپس مکہ میں آنا، اللہ کے نبی کے سامنے ان لوگوں کا ہونا جنہوں نے میرے نبی کو تکلیفیں دی، ان لوگوں پر دسترس کا حاصل ہونا جو نبی کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کرنے والے، اللہ کے نبی کا اس موقع پر عفو درگزر سے کام لینا، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لا تثریب علیکم اليوم فرمانا، یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی۔ وَأَخْلَاقِهِ الْعَظِیمَةِ، میرے نبی کا با کمال ہونا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے نبی کا کمال کا جامع، کمال کا منبع اور سرچشمہ ہونا، جسے مولانا جامی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری، سمجھانے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین، بانی دار العلوم دیوبند، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا نانوتوی کا فرمانا، آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر 2 4،
میرے نبی کا یوں کمالات کا جامع ہونا، انبیاء کی نبوت جس کے صدقے سے چلے، صحابہ کی صحابیت جس کے صدقے سے چلے، صدیقین کی صداقت جس کے صدقے سے چلے، عادلین کی عدالت جس کے صدقے سے چلے، سخاوت کرنے والوں کی سخاوت جس کے صدقے سے چلے، بہادروں کی شجاعت جس کے صدقے سے چلے، علماء کا علم جس کے صدقے سے ہو، عبادت گزاروں کی عبادت جس کی عبادت کا صدقہ، مفسرین کا علم تفسیر، محدثین کی علم حدیث، فقہا کی علم فقہ، عبادت گزاروں کی عبادت، صوفیاء کا تصوف، زہاد کا زہد جس کی عبادت اور تقوی کا صدقہ ہو، اللہ کے نبی کا یوں جامع کمالات ہونا آپ کے نبی اور صداقت کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں وَأَحْكَامِهِ الْحِكْمِيَّةِ، پھر میرے نبی کا امت کو ایسی شریعت دینا جس میں افراط بھی نہیں، جس میں تفریط بھی نہیں، جس میں اضافے بھی نہیں، جس میں کمی بھی نہیں، جس میں الحاد بھی نہیں، جس میں بدعات بھی نہیں، ایک درمیانہ اور معتدل شریعت عطا فرمانا، آپ کی شریعت کا اعتدال پر مبنی ہونا آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل۔ اگر آپ کی توجہ ہو درمیان میں ایک جملہ حضرت امام شافعی کا بھی عرض کرتا چلوں، میرے نبی کا علم کیسا، رب محمد کی قسم میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ جس شخصیت کو علم عطا فرمایا اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں، شریعت کا علم جس کا سب سے زیادہ اسے اللہ کا محبوب پیغمبر کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کا علم، صحابہ کے شاگرد تابعین کا علم، ان کے شاگردوں تبع تابعین کا علم، اگر دنیا کا کوئی فرد اور دنیا کا کوئی بشر میرے نبی کے امتیوں کے علوم میں غور کرے اسے بھی نبی کی صداقت کا یقین ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا، حضرت مولانا عبدالعزیز برہاڑوی شرح العقائد کی شرح النبراس میں فرماتے ہیں حضرت امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو شاگرد ہیں امام محمد بن حسن کے، وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، وہ شاگرد ہیں انس بن مالک کے، وہ شاگرد ہیں کالی کملے والے کے، حضرت امام شافعی کے استادوں میں ایک نام امام محمد بن حسن کا جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد امام شافعی کا استاد بنا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں دنیا والو لو نظر الیہود والنصارى فی کتب الامام محمد لآمنوا بلا شک، اگر دنیا کے یہود و نصارہ قرآن کریم کو ایک طرف رکھ کر، میرے نبی کی حدیث کو ایک طرف رکھ کر، میرے نبی کے علوم کو ایک طرف رکھ کر امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، لآمنوا بلا شک، وہ لا محالہ خدا کی ربوبیت کا بھی یقین کریں گے، آمینہ کے لال کی نبوت کا بھی یقین کریں گے۔ جس امت کے چھوٹے محمد کا علم یہ ذرا سوچئے کائنات کے سردار محمد کا علم کتنا ہوگا۔ فکیف علم محمدکم الصغیر ھذا علم محمدکم الصغیر فکیف علم محمدکم الکبیر، کہنے والے نے کہا تھا جس امت کا چھوٹا محمد ایسا، اس امت کے بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں وَأَحْكَامِهِ الْحِكْمِيَّةِ، میرے نبی کی شریعت کا اعتدال پر مبنی ہونا، افراط اور تفریط سے خالی ہونا، آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل وَإِقْدَامِهِ حَيْثُ تَحَجَّمَ الْأَبْطَالِ، میرے نبی کا ایسی جگہوں پر چلے جانا جہاں پر بہادری کی انتہا ہو، آمینہ کے لال کی شجاعت کی ابتدا ہو، جہاں پر بڑے بڑوں کی بس ہو جائے، آمینہ کے لال کا یہ کہہ کر آگے بڑھنا دنیا والو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی مذاق تو نہیں ہے، مجھے عبد المطلب کا پوتا کہتے ہیں۔ الغرض نبی کی ولادت سے لے کر میرے نبی کے بچپن تک، نبی کے بچپن سے لے کر نبی کے لڑکپن تک، نبی کے لڑکپن
لڑکپن سے لے کر میرے نبی کی جوانی تک، نبی کی جوانی سے لے کر میرے نبی کی بیست تک، وہاں سے لے کر آمینہ کے لال کی ہجرت تک، میرے نبی کی ہجرت سے لے کر میرے نبی کی رحلت اور وصال تک، امام غزالی فرماتے ہیں میرے نبی کی نبوت پر اگر کوئی دلیل بھی نہ ہوتی، آمینہ کے لال کا نبی ہونا آپ کے وجود سے ثابت تھا، اور کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، آپ کا وجود اطہر ہی آپ کی نبوت کی دلیل تھا۔ اگر توجہ میری طرف ہو، آپ کا ذوق بھی تازہ ہو، ایک عقیدہ اور بھی دینا چاہوں گا۔ جیسے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا آمینہ کے لال کی نبوت پر اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، میرے نبی کی نبوت پر میرے نبی کا فرمان بھی موجود ہے، میرے نبی کی نبوت پر امت کا اجماع بھی موجود ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہ ہوتا آپ کا وجود اطہر ہی آپ کی نبوت کی دلیل تھا۔ بالکل اسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا والوں جیسے ہم نے اللہ کے نبی کو نبی مانا، ایسے ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی نے اپنی دنیا کی عمر پوری کر کے جب قبر اور برزخ میں قدم رکھا، اللہ نے اپنے نبی کو قبر کے اندر زندگی بھی عطا فرمائی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو قبر میں حیات بھی عطا فرمائی۔ جیسے ہم اپنے نبی کی نبوت کے کہلے ہیں، بالکل اسی طرح ہم آمینہ کے لال کی قبر کی حیات اور قبر کی زندگی کے کہلے ہیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں جیسے امام غزالی نے کہا اللہ کے نبی کی نبوت پر رب کا قرآن بھی ہے، اللہ کے نبی کی نبوت پر حضور کا فرمان بھی ہے، اللہ کے نبی کی نبوت پر امت کا اجماع بھی ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہوتا آپ کا وجود اطہر ہی آپ کی نبوت کی دلیل تھا۔ اسی طرح حضرت نانوتوی آپ کی عبارت آپ کے عقیدے کو اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں، فرماتے ہیں جس طرح ہم نے حضور کو نبی مانا ہمارے پاس دلیل میرے نبی کا وجود ہے، بالکل اسی طرح ہم نے اللہ کے نبی کو قبر انور میں زندہ مانا، نبی کی قبر کی حیات پر رب کا قرآن بھی ہے، نبی کی قبر کی حیات پر نبی کا فرمان بھی ہے، نبی کی قبر کی حیات پر امت کا اجماع بھی ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی نہ ہوتا آپ کا وجود اطہر ہی آپ کی زندگی کی دلیل تھا، آپ کا وجود اطہر ہی آپ کی حیات کی دلیل تھا۔ کیا معنی؟ یاد رکھنا اس کا معنی یہ نہیں نبی کی حیات پر ہمارے پاس قرآن نہیں، اس کا معنی یہ نہیں نبی کی حیات پر ہمارے پاس نبوت کا فرمان نہیں، اس کا معنی یہ نہیں نبی کی قبر کی زندگی پر ہمارے پاس اجماع نہیں، میرا عنوان نہیں، میں اشارہ کر کے اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ رب محمد کی قسم ہمارے اکابرین نے یہ عقیدہ ہمیں محض عقیدت کی بنیاد پہ نہیں دیا، اس عقیدے کے دلائل پہاڑ کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ میرے نبی کی قبر کی حیات پر اللہ کا قرآن موجود ہے، اٹھائیے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، اٹھائیے چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169، اٹھائیے پانچواں پارہ سورۃ نساء آیت نمبر 64 آیت نمبر 69، اٹھائیے نواں پارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 33، اٹھائیے 26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2۔ ان کی تفاسیر میں مفسرین نے لکھا یہ 6 آیات دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ، میرے نبی کی قبر کی زندگی پر بخاری کی روایت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ موجود، میرے نبی کی قبر کی زندگی پر بخاری کی حدیث والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا حدیث مبارک موجود، میرے نبی کی قبر کی زندگی پر مسلم کی حدیث مررت علی موسیٰ لیلۃ الاسری بی عند القصیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، میرے نبی کی قبر کی زندگی پر ابو داؤد کی روایت ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، میرے نبی کی قبر کی زندگی پر نسائی کی حدیث ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امت السلام، میرے نبی کی قبر کی زندگی پر ابن ماجہ کی حدیث نبی اللہ حی یرزق، میرے نبی
کی قبر کی زندگی پر مسند ابی یعلا کی حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، میرے نبی کی قبر کی زندگی پر مستدرک حاکم کی روایت ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، میرے نبی کی قبر کی زندگی پر مسند بزار کی حدیث ان کان من حسن حمدت اللہ وما کان من سیئ استغفرت اللہ، میرے نبی کی قبر کی زندگی پر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت یا رسول اللہ استسقی امتی کا فانہم قد ہلکوا، مصنف عبد الرزاق کی روایت السلام علیکہ یا رسول اللہ، مشکوٰۃ شریف کی روایت من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، میرے نبی کی قبر کی زندگی پر امت کا اجماع بھی ہے۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا، شیخ عبد الحق نے شرح مشکوٰۃ میں لکھا، مولانا قادری نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا، حضرت تھانوی نے اشرف الجواب میں لکھا، مفتی محمود نے القول النقی میں لکھا، لیکن حضرت نلوتوی فرماتے ہیں دنیا والوں ہم نے حضور کو نبی مانا، ہمارے پاس قرآن بھی تھا، نبوت کا فرمان بھی تھا، امت کا اجماع بھی تھا، اگر کچھ بھی نہ ہوتا وجود نبوت ہی دلیل نبوت تھا۔ بالکل اسی طرح آمینہ کے لال کی قبر کی زندگی پر رب کا قرآن بھی ہے، نبوت کا فرمان بھی ہے، امت کا اجماع بھی ہے، لیکن کچھ بھی نہ ہوتا وجود نبوت ہی آپ کی حیات کی دلیل تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مولانا نلوتوی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو جس مٹی سے بنایا اسے جنت کہتے ہیں، تبھی تو اللہ کے نبی پیدا ہوئے، نبی محتاج نہیں، اللہ نے اپنے نبی کی ہتھیلیوں میں لطافت اور نرمی رکھی، اللہ نے اپنے نبی کے پسینے میں خوشبو رکھی، اللہ نے اپنے نبی کے لعاب میں شفا ہی شفا رکھی، اللہ نے اپنے نبی کے دل کو نیند سے محفوظ رکھا۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن اہل جنت جنت میں جائیں گے، جو عورت ان کے نکاح میں آ گئی ہمیشہ کے لیے بیوی، دنیا میں جو نبی کے نکاح میں آ گئی وہ بھی ہمیشہ کے لیے بیوی، جیسے جنتی کے نکاح میں آنے والی کبھی نکاح سے نہیں نکلے گی، نبوت کے نکاح میں آنے والی یہ بھی کبھی نہیں نکلتی۔ اللہ کے نبی چلے جائیں، نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جائیں، اللہ کے نبی کی ازواج پر عدت وفات نہیں۔ الغرض جیسے ہم نے حضور کو نبی مانا آپ کے وجود کی وجہ سے، ہم نے آپ کو زندہ مانا آپ کے وجود کی وجہ سے، اگر ہمارے پاس اور کچھ بھی نہ ہوتا آپ کا وجود دلیل تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر کچھ بھی نہ ہوتا آپ کا وجود دلیل ہے، آپ قبر میں زندہ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، تصویر حیدری علامہ عبد الجبار صاحب حیدری، نعرہ تکبیر۔ توجہ رکھیے، اللہ نے دعویٰ فرمایا محمد الرسول اللہ، حضور میرے نبی۔ دلیل کیا ہے؟ توجہ ادھر رکھیے، دلیل کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں وجود نبوت کو دیکھیے، آمینہ کے لال کے جسم کو دیکھیے، نبی کے کمالات، اللہ کے نبی کی خصوصیات کو دیکھیے۔ ما تواتر من احوالہ قبل النبوہ، نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، وحالت دعویٰ، اللہ کے نبی کا اعلان نبوت فرمانا، وبعد تمامیہا، اللہ کے نبی کا اعلان نبوت کی تکمیل کے بعد اخلاق کریمہ کا مظاہرہ فرمانا، واخلاقہ العظیمہ، میرے نبی کا با کمال ہونا، واحکامہ الحکمیہ، میرے نبی کی شریعت کا اعتدال پر مبنی ہونا، یہ ساری چیزیں دلیل، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے پاس ساری دلیلیں ہیں، لیکن امام غزالی فرماتے کچھ بھی نہ ہوتا آپ کا وجود اطہری آپ کی نبوت کی دلیل تھا۔ حضرت امام راضی اٹھے، حضرت امام راضی اٹھے، فرماتے ہیں آؤ دنیا والو حضور کی نبوت پہ ایک دلیل اور بھی سنیے۔ وہ کیا؟ فرماتے ہیں نبی کی جماعت کو دیکھنا، نبی کے شاگردوں کو دیکھنا، نبی کے صحابہ کی زندگی دیکھو گے تمہیں سمجھ آئے گی حضور اللہ کے نبی ہے۔ کیا معنی؟ امام غزالی فرماتے ہیں حضور کا کامل ہونا
آپ کے نبی ہونے کی دلیل، امام راضی فرماتے ہیں حضور کا مکمل ہونا آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ کیا معنی؟ تفصیل میں نہیں جاتا۔ امام راضی فرماتے ہیں ادعا ذالک الامر العظیم بین اظہر قوم لا کتاب لہم ولا حکمت معہم۔ اللہ کے نبی نے ایسی قوم میں اعلان نبوت فرمایا جن کے پاس کتاب بھی نہیں، جن کے پاس حکمت اور دانائی بھی نہیں، جو انسانیت کی ایسی صف سے نکل چکے، دنیا کا کوئی حاکم ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، جو معاشرے کے ادب اور آداب سے واقف نہیں، انسانیت کی قدر و قیمت انہیں معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسی قوم میں یہ اعلان فرمایا، لوگوں میں اللہ کا نبی جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی رعایا اپنا ماتحت بنانے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نبی نے دعویٰ فرمایا عمر 40 سال حضور نے دنیا چھوڑی، عمر 63 سال آپ نے 23 سال میں کیا کیا؟ امام راضی فرماتے ہیں بین لہم الکتاب والحکمہ، میرے نبی نے قرآن پڑھایا بھی، میرے نبی نے قرآن سمجھایا بھی، وعلمہم الاحکام والشرائع، میرے نبی نے زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں، میرے پیغمبر نے دنیا میں رہنے کے سلیقے بھی سکھائے ہیں، وَأَتَمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَأَكْمَلَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فِي الْفَضَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ۔ میرے نبی نے 23 سال میں ایک ایسی جماعت تیار فرمائی جو خود راہ پر نہیں تھے، سیدھے راستے پر آ گئے، جو راستے سے بھٹکے ہوئے امت کے مقتدا بن گئے، نہیں یوں کہوں گا جو خود ٹھیک نہیں تھے، اللہ نے اعلان فرما دیا قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں، اگر تم نے ایمان لانا نبی کی جماعت جیسا، اگر اعمال کرنے نبی کی جماعت جیسے جو خود راہ پر نہیں تھے، معیار حق بنے، جو خود راہ پر نہیں تھے امت کے مقتدا بنے۔ اور آسان لفظوں میں کہنا چاہوں گا، امام راضی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسی قوم میں اعلان نبوت کیا جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے، بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ کے نبی نے محنت کی، پھر ایسی جماعت تیار کی، اگر مدینے میں بیٹھ کر یا ساریت الجبل کہتے ہیں، ہوا بھی ان کی بات کو مان کر آواز کو پہنچاتی ہے، اگر مدینے پہ آ کر درہ مارتے ہیں اللہ سلسلے کو قیامت تک کے لیے ختم فرما دیں، اگر نکلنے والی آگ کو اپنا کرتا یا اپنی چادر دے کر پیغام بھیجیں، آگ بھی بات مان کر واپس چلی جائے، اگر دریائے نیل کو رکا لکھیں وہ بھی 12 فٹ یا 16 فٹ کے پانی کے عروج پر آ جائے، اگر اللہ کے نبی کی یہ جماعت حضرت اسید کی شکل میں زمین پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ آسمان سے ملائکہ اتار کر قرآن سننے کے لیے ادب میں قطاریں کھڑی کر دیں، اگر حضرت سفینہ جنگل کے شیر کے کان میں جا کر یہ کہیں وہ جنگل کے بادشاہ اگر تو جنگل کا شیر ہے میں آمینہ کے لال کا غلام ہوں، وہ نظریں جھکا کر نبی کی جماعت کا ادب بھی کرے، راستہ دینے پر مجبور بھی ہو جائے، اگر علا بن حضرمی چلتے سمندر پہ اپنا قدم رکھ دیں، اللہ پانی کی لہروں کو روک کر صحابہ کو راستے دے دیں جو خود راستے پر نہیں تھے، دنیا پہ حکومت کی جن پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، انہوں نے دنیا کے کونے کونے پر اسلام کا پرچم بلند کیا، جو خود ہدایت پر نہیں امت کے رہنما بنے، انسانیت کی صف میں شامل نہیں، انسانیت کامل کے اعلیٰ ترین مثال بن کر، نبی کی نبوت کی شاگرد بن کر، نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل بنے، تبھی تو ہری چند اختر ہندو ہونے کے باوجود میرے نبی کی نبوت کو دیکھا، آمینہ کے لال کی جماعت کو دیکھا، نبی کی صداقت کو دیکھا، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا لیکن کہنے پہ مجبور ہوا، دنیا والوں کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ اللہ نے دعویٰ فرمایا محمد الرسول اللہ، دعویٰ کب ثابت ہوتے جب دلیل ہو، فرمایا حضور میرے نبی
اللہ آپ کے نبی کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ میں نے 2 دلیلیں بڑے اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں نبی کی زندگی کو دیکھو گے آپ کا کامل ہونا آپ کی نبوت کی دلیل۔ امام رازی فرماتے ہیں نبی کی جماعت کو دیکھو گے حضور کا مکمل ہونا آپ کی نبوت کی دلیل۔ اور آسان لفظ کرتا ہوں، 2 عقیدوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آج کے عنوان کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں میرے نبی کی زندگی کو دیکھو گے آپ کا معصوم ہونا آپ کے نبی ہونے کی دلیل۔ امام رازی فرماتے ہیں آپ کی جماعت کو دیکھو گے جماعت صحابہ کا محفوظ ہونا آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ یاد رکھنا نبی کی عصمت کا عقیدہ فقط نبوت کی عصمت کا عقیدہ نہیں، آپ کی نبوت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس کمال کو آپ پر ختم کر دیا جو نبوت کی خصوصیت ہوا کرتی ہے۔ وہ وحی کا آنا ہو آپ پر ختم ہے، جبریل کا اللہ کا پیغام لانا ہو آپ پر ختم ہے، نبوت ہو آپ پر ختم ہے، کتاب ہو آپ پر ختم ہے، دین ہو آپ پر ختم ہے۔ بالکل اسی طرح آمینہ کے لال پر اللہ نے عصمت کو بھی ختم کر دیا۔ ہم جس طرح آمینہ کے لال کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آمینہ کے لال کو خاتم المعصومین بھی مانتے ہیں، جس طرح ہمارا عقیدہ آپ کے بعد کسی نئے نبی کی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل اسی طرح عقیدہ آپ کے آنے کے بعد کائنات میں کسی نئے معصوم کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم حضور کو خاتم النبیین مان کر خاتم المعصومین بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ جیسے نبوت خدا کے پیغمبر کے ساتھ خاص ہے ایسے عصمت بھی خدا کے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے نبوت خدا کے برگزیدہ کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتی، اسی طرح عصمت بھی خدا کے پیغمبر کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتی۔ نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی پر نبوت بھی ختم فرما دی، اللہ نے اپنے نبی پر عصمت بھی ختم کر دی۔ ہم نے حضور کو معصوم مانا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ خدا کے نبی ہیں۔ ہم نے آپ کو خاتم المعصومین مانا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ آخری ہیں۔ معصوم مانا اس لیے اللہ نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا، اور خاتم مانا کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے آخری بنایا۔ فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، دنیا والو جیسے 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نئے نبی کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا معصوم ہونا آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت امام رازی فرماتے ہیں صحابہ کا محفوظ ہونا آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ میں نے ابتدائی تمہید میں عرض کیا جب دلیل ٹوٹ جائے دعویٰ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ نبی کی عصمت باقی، دلیل نبوت باقی، صحابہ کی حفاظت باقی، دلیل نبوت باقی۔ اس لیے ان 2 عقیدوں کو معمولی عقیدہ مت سمجھیے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ، ہماری عزت کا مسئلہ، ہمارے دنیا میں بقا کا مسئلہ۔ ہم نے رہتے دم تک انشاءاللہ اپنے نبی کی عصمت کا بھی تحفظ کرنا، صحابہ کی حفاظت کا بھی تحفظ کرنا۔ مسئلہ عصمت کا نہیں، میرے نبی کی نبوت کا ہے، مسئلہ حفاظت کا نہیں، میرے نبی کی نبوت کا ہے۔ اگر حضور کی نبوت پر اور کچھ دلیل بھی نہ ہوتی، میرے نبی کی ذات بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے، نبی کی جماعت بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده